بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے ہم سوالوں کے جواب بھی دے رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ کالز کو بھی اٹینڈ کر رہے تھے تاکہ ایک ملا جلا سا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ محمد علی صاحب لندن سے انہوں نے دو باتیں کہی ہیں، ایک سوال ہے، باقی ایک تبصرہ ہے۔ تبصرے پر بھی ہم تبصرہ کریں گے لیکن سوال کا جواب بھی ہم دے دیں گے۔ خواتین کو منقبت پڑھنے کی اجازت کچھ جگہوں پہ ہے، کچھ جگہوں پہ نہیں ہے، خاص کر ہدایت ٹی وی چونکہ شرعی تمام احکام کی سختی سے پابندی کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے واقعاً ہدایت ٹی وی فنڈامنٹلسٹ ہے کہ ہم اصولی ہیں اور اصول پر کوئی کمپرومائز بھی نہیں کرتے ہیں۔ شرعی احکام کی سخت پابندی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر خواتین مل کر ترنم سے کوئی بھی قصیدہ، منقبت یا نعت یا حمد پڑھے تو اس کی اجازت ہے۔ اس لیے اجازت ہے شرعی طور پر کہ جب مل کر آواز خواتین کی نکلتی ہے تو اس میں کسی ایک آواز پر کسی بھی مرد کا رجحان نہیں پیدا ہوتا، یعنی اگر کوئی سننے والا خدا نخواستہ ذہنی طور پر غلط خیالات والا ہوگا تو وہ بھی کسی ایک عورت کی آواز پر اپنی توجہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ آواز مل گئی ہے، مختلف آوازیں اس میں شامل ہو گئی ہیں، لہٰذا شرعی طور پر کوئی اشکال نہیں پیدا ہوگا۔ جبکہ اگر ایک آواز ایک خاتون کی نکلتی ہے ترنم کے ساتھ تو ممکن ہے بہت سارے ذہنی طور پر جو غلط خیالات والے ہیں ان کی توجہ اس آواز، اس ترنم اور اس رسیلی آواز کی طرف جائے اور کسی طرح گناہ کا وہ ارتکاب کرنے لگ جائیں، اگرچہ آواز جس کی ہے وہ گنہگار اس لیے ہے کہ وہ اپنی آواز سے دوسرے کو گنہگار بننے کا موقع دے رہی ہے، پھر بھی ہم شرعی طور پر یہ خیال رکھتے ہیں کہ اگر اکیلی کوئی ہو تو ترنم سے پڑھنے نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر اس کی آواز میں کوئی اور خاتون آواز ملا رہی ہے تو اس آواز میں پھر تشخص نہیں رہتا ہے، اس لیے اس کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ اور یہ ہمارا اپنا کوئی فتویٰ نہیں ہے، نہ ہم نعوذ باللہ من ذالک شریعت محمدی میں عمل دخل کا اختیار رکھتے ہیں۔ جو مجتہدین، جو مراجع اعظام، جو فقہا ہیں، ان کے فتوے کی روشنی میں ہم نے یہاں پر اس سلسلے کو پابندی کے ساتھ جاری رکھا ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ جو فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین کا مطلب یہ کہ جہاں بھی کھڑے ہو جاؤ خانہ کعبہ ہی کو فیس کرو کیونکہ دو مشرق ہیں اور دو مغرب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن کی لطافت ہے، ہم بھی اس لطافت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہم کو بھی کہا جاتا ہے نا کہ ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر کے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں نماز ظہرین، حالانکہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز الگ الگ نمازیں ہیں، 4 رکعت ظہر کی ہے، 4 رکعت عصر کی ہے، ملا کر کے اگر ہم کہہ دیتے ہیں نماز ظہرین کہہ دیتے ہیں۔ ظہر کو چونکہ اول ہے اس لیے بعد والی عصر کی نماز کو بھی ظہر کے لفظ سے ڈبل کر دیتے، تثنیہ کر دیتے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تثنیہ کر دینا، اور یہ عربی زبان کی لطافت ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے رب المشرقین تو اس میں مشرق اور مغرب دونوں ہیں، مشرق اور شمال ہے۔ رب المغربین مغرب اور اس کے ساتھ جنوب ہے، مغرب کے ساتھ جنوب، مشرق کے ساتھ جنوب ہے، مغرب کے ساتھ شمال ہے، تو وہ 4 ہی زاویے ہیں، 5واں کوئی زاویہ نہیں ہے۔ اس کو آپ اسٹڈی کریں، اسلام وہی کہتا ہے جو سائنس کہتی ہے، سائنس میں اور اسلام میں کبھی تصادم نہیں پیدا ہوتا، قرآن مجید نے کبھی سائنس کا تصادم نہیں اختیار کیا، نہ سائنس قرآن مجید کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ اور ہم سمجھیں۔ بات بالکل بجا فرمائی تھی مقصود حسین سید صاحب نے کہ یہ خط استوا سے جتنا ہم دور جائیں گے
اس میں اتنا ہی اس سے ہٹنے کا امکان ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جماعت کی نمازوں میں اتصال جو ہے اس کا حل ہے، یعنی ایک اگر آپ نے فیس کر کے نماز کے لیے اقتدا کرنا شروع کر دی اور صفوں میں چاہے کتنی ہی لمبی صف ہو جائے، اگر اتصال ہے تو نماز وہ خانہ کعبہ ہی کی طرف سے اور صحیح ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، اور یہ خانہ کعبہ سے ہٹنے کا معاملہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جماعت ہے، اور جماعت میں اگر ایک خانہ کعبہ کے بالکل مد مقابل کھڑا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے صفیں جو ہے وہ آراستہ ہو رہی ہیں اور بہت لمبی لمبی صفیں ہو رہی ہیں، تو ان کے اتصال کی وجہ سے مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ ہم نے آپ کے سوال کا جواب بھی دیا ہو اور آپ نے اس کو غور سے سنا ہو اور مان بھی لیا ہو۔ امیر حسین صاحب نے لندن سے بہت عمدہ مشورہ دیا، اور امید ہے کہ اس پر بھی ہمارے ناظرین توجہ فرمائیں گے کہ جو باہر سے فون کر رہے ہیں ان کو اہمیت دی جائے، اور ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ پروگرام میں مزید اس سے بہتر فارمیٹ کو لیں کہ جیسے سوال باہر سے آئے ہم اس کو فوراً ہی جواب دے دیں، اور اگر یہاں لوکل کوئی کال ہو تو اس کو تھوڑا سا ہم انتظار کرا بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ چاشنی پیدا ہو، دیکھنے اور سننے والوں کی دلچسپی میں بھی اضافہ ہو، اور کچھ انتظار کی گھڑیاں بھی ثواب کی خاطر ہم گزار سکیں۔ احمد صاحب جرمنی سے الراشی والمرتشی کے بارے میں پوچھا کہ جو حدیث ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، تو یہ جو خودکش حملے کرواتے ہیں اور جو خودکش حملے کرتے ہیں کیا یہ جہنم میں نہیں جاتے؟ بالکل یہ جہنم میں جاتے ہیں۔ ان کو جو بتایا گیا کہ جنت میں جا رہے ہیں، اس کا بالکل برعکس ہے، وہ جہنم ہی میں جاتے ہیں۔ کال کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ایک سوال اور ہے۔ جی بسم اللہ۔ جنگ خندق میں آپ نبی پاک صلی اللہ آپ یہ پہلے بتائیں گے محمد علی صاحب، ہم نے آپ کو جو جواب دیا آپ اس سے کچھ مطمئن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بالکل نہیں مطمئن۔ اس کی میں تجویز یہ دوں گا کہ دیکھیں میں طالب علم ہوں، یقین جانیے میرا کوئی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میری بات آپ سے افضل ہو جائے یا میں توبہ نعوذ باللہ میں کسی کو ڈی گریڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میں طالب علم ہوں اور جو میں علم ہوتا ہے میں اس کو شیئر کرتا ہوں۔ یقین جانیے وہ میں تجویز یہ دینے لگا تھا کہ اگر آپ نیکسٹ ویک جس طرح وہ کالج یا یونیورسٹی اسکول میں ہوتا ہے یہ بلیک بورڈ ہوتا ہے نا پیچھے، اگر وہ نیکسٹ سیٹرڈے لے آئیں تو میں آپ کو سارے خط کھینچ دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ کوئی مجھے ریوارڈ نہیں چاہیے، یقین جانیے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ مجھ سے افضل ہے بھائی۔ میں کوئی اپنے سوال کو پروف کر کے یہ نہیں چاہتا کہ امت سمجھے کہ محمد علی بلے بلے محمد علی نے کیا کہا دیا، محمد علی جواب دینے میں ماہر ہیں۔ ہم تو طالب علم ہیں، تو آپ نے بڑی کوشش کی، لیکن پھر بھی اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ وہ اسی سوال کو میں آگے لے کے جا رہا تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق میں تھے تو وہاں پہ رحمت للعالمین وہ رسول کھڑا ہے اس میدان میں جس کے پاس فرشتے آتے ہیں، سب کو پتا ہے ان کی فضیلت کا۔ سمپل تھا، حضرت ابو ذر اپنا حضرت سلیمان فارسی انہوں نے یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ کہ اس طرح جس طرح میں طریقہ بتاتا ہوں خندق کھودنے کا، اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹ وے کہہ دیا تھا بلا جھجک، انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح سلیمان فارسی کہتے ہیں باقی صحابہ ان کو فالو کرو۔ تو میرے سوال کرنے کا یہی مقصد تھا کہ توبہ نعوذ باللہ کہ میں نے آپ نہیں کہ اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ ٹھیک ہے اگر میرے سوال کو غلط کرتا ہے پھر تو میں ماننے کے تیار ہوں، لیکن اگر ویسے ہی کہے کہ اس طرح کرتا ہے تو پھر وہ اس میں مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ابھی ساتھ ٹائم نہیں ہوتا، ہم تو مختصر سے ٹائم دیتے ہیں۔ وہ کالر نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم بار بار آتے ہیں دوسرے لوگوں کا ٹائم دیتے ہیں، ہم ان سے معذرت کرتے ہیں، کوئی ہم ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے یا کوئی نہیں آتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے علم میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو اس جو سوال کا جو آپ نے جواب دیا اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا بلیک بورڈ کے اوپر، ادروائز اس کا کوئی حال نہیں، کیونکہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، سائنس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ سائنس تو قرآن کا ہم نے وضاحت کر دیا میرے بھائی، قرآن میں جو مشرقین مغربین، یہ قرآن کی جو ہے خوبصورتی ہے کہ دو جہتوں کو تثنیے کے ساتھ بیان کر دیتا ایک لفظ کے ساتھ۔ مشرقین میں دو مشرق نہیں ہیں،
مشرق اور اس کے ساتھ شمال اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، مغرب اور جنوب. اسی طرح جیسے اب ہم کہتے ہیں نا مغرب اور عشاء کی نماز کو کہتے ہیں مغربین کی نماز، حالانکہ مغرب کی نماز الگ ہے، عشاء کی نماز الگ ہے. چونکہ مغرب پہلے آتی ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں مغربین. اسی طرح ظہرین ہم کہہ دیتے ہیں. یہ تثنیہ ہے اور یہ عربی زبان جو جانتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں. بالکل الحمدللہ آپ نے بہت اچھی طرح وضاحت کر دی. انشاءاللہ تعالی ہم امت کو بتائیں گے کہ یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں نارتھ ایسٹ اور ساؤتھ اور ویسٹ جو ہے یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اسی کے اندر جو قرآن نے میپ بناتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ قرآن یہ میپ بناتا ہے، اور اسی طریقے سے تقسیم ہوگی. ان کی طریقے تقسیم نہیں ہو سکتی، جو قرآن تقسیم کرتا ہے ہم اس کے مطابق تقسیم کریں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ عابد صاحب ٹائم دینے کا. خدا حافظ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے ایک بات کہی تھی، دوبارہ اس کو دہرائے دیتا ہوں کہ قرآن مجید کبھی بھی سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے، نہ سائنس قرآن مجید سے ٹکراتا ہے. یہی تو خوبی ہے قرآن مجید کے کلام میں کی تازگی کی، کہ یہ بائبل کی طرح توریت اور انجیل کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی بات ہے تو وہ سائنس کے خلاف ہے اور سائنس اس کے خلاف جاتی ہے، پھر ایک تصادم ہو جاتا ہے. کتنی ہی جانیں اس میں ضائع کر دی گئی ہیں کہ یہ لوگ بائبل کے خلاف ہو گئے ہیں جو سائنس والے ہیں، اور جو بائبل والے ہیں وہ کہتے ہیں سائنس نے بیڑا غرق کر دیا. سائنس والے کہتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ فرسودہ چیز ہے. لیکن قرآن مجید ایک نورانی کلام ہے، ہر زمانے میں اس کی تفسیر ہے، اور موجودہ جتنی بھی تحقیق ہیں وہ قرآن کی اس بات کے لیے. کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ سر میرا نام معاذ علی ہے جی، اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے معاذ علی، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال تو کچھ بھی نہیں ہے، بس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں جناب، کیوں نہیں ہو سکتے، بالکل ہو سکتے. اس طریقے سے تو ہم ختم ہو جائیں گے. نہیں انشاءاللہ ابھی میں بتاؤں گا، اس پر بات کروں گا. بہت عمدہ آپ کا خیال ہے اور ہمارا بھی یہی خیال ہے، ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم جو بھی ہیں عقیدتی اختلافات یا فقہی اختلافات وہ اتنے نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دست بے گریبان ہو جائیں، بلکہ ہم ملیں مشترک دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہو جائیں. بہت عمدہ آپ نے بات کہی ہے اور اس کی طرف ہر کوئی متوجہ ہو. بہت شکریہ میرے بھائی. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہی درد ہے ہر امت کے فرد کو، ہمیں اسی درد کے ساتھ درد مند بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم آج امت کے دشمن، جو اسلام کے دشمن، پوری امت مسلمہ کے دشمن ہمارے اختلافات سے سوء استفادہ کر رہے ہیں، ان کو موقع نہ دیں. ہاں ہمارے درمیان ہیں 100 اختلاف ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ مان کر بھی چلیں کہ بھائی آپ اپنے حساب سے جو بھی ہیں وہ ہیں، ہم جو ہیں وہ ہیں، لیکن ہم دیکھیں دشمن وہ تو فرق نہیں کر رہا ہمارے درمیان میں، وہ تو ہم دونوں کو مٹانے کے چکر میں کم از کم مشترکات پر ہم آ جائیں اور مشترکات کی اس ایک خوبصورت فضا میں ایک جہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کریں تاکہ دشمن ناکام ہو. بالکل آپ کی بات صحیح ہے معاذ علی، اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے. ہم مزید کچھ منٹس ہیں، کالز بھی جاری ہیں، اگرچہ میرے پاس کچھ سوال ای میلز کے ذریعے سے بھی موصول ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اتنا کم وقت ہے کہ میں ان سوالوں کو ایڈریس نہیں کر سکوں گا. اگر آپ کی طرف سے سوال آ جاتے ہیں جلدی تو میں ان پر توجہ دوں گا، نہیں تو پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ کی کچھ وہ سوال کہ جو اس سے ای میل سے آئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک سوال تو یہ تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو واقعاً مدد کے لیے پکارا تھا خیبر کے واقعے میں؟ جواب دیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ میں حسن بات کر رہا ہوں لندن سے. حسن لندن سے. سوال نہیں ہے، وہ ابھی ایک کالر نے کال کیا تھا امام خمینی کے جملے کے اوپر انہوں نے تبصرہ کیا تھا. جی جی آپ نے بہت اچھا اور واضح جواب دیا تھا. اس میں بس یہی تھا، ظاہر ہے آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ تفرقے کی جو بات کی گئی، جیسے ذاکرین وغیرہ یا ہمارے یہاں یا ان کی طرف سے کوئی بات کی جاتی ہے جس سے
ان کے مقدسات کے اوپر تہمت لگائی جائے یا اس کو اچھالا جائے. تو یہ واضح بالکل آپ نے جواب دیا. میرے خیال سے مطلب روشن بالکل جواب تھا. بس یہی میں نے آپ سے اس کو کہنا تھا. جزاک اللہ احسن. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت عمدہ. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ تمام لوگ غور سے سنیں اور انشاءاللہ بات کریں. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی کہاں سے؟ جی فرزند دوبارہ بول رہا ہوں. کون صاحب؟ فرزند علی دوبارہ بول رہا ہوں. جی فرزند علی صاحب فرمائیے. فرزند علی خان صاحب فرمائیے. جی میرا سنی بھی آپ کی بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, سمجھتے ہیں اور آپ کو بڑی عزت دیتے ہیں, اور شیعہ بھی آپ کو بڑی عزت دیتے ہیں الحمدللہ. تو میرا دل میں جو ایک غبار سا ہوتا ہے, میرے دل میں اسلام سے جو محبت ہے نا, بے شک اس کی بات میں کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ سے ایک درخواست کروں. جی بسم اللہ. آپ کیوں یہ قدم نہیں اٹھاتے کہ اب شیعہ اور آج سے شروع ہو جائے کہ شیعہ لوگوں کو, عالموں کو جمع کرے اور سنیوں کو جمع کرے اور ایک عالمی کانفرنس کرے اور ہمیں بتائے, کلیئر کرے, ساری دنیا کو بتائے کہ اکٹھا ہو جائے. صرف باتوں سے تو نہیں بنے گی جی, باتیں تو ہوتی رہتی ہے. اب عملی قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم سنیوں والوں سے بھی کہیں کہ وہ اٹھ جائے, بالکل وہ بیدار ہو جائے. ہم بھی اپنے لوگوں سے کہیں کہ اٹھ جاؤ, بیدار ہو جاؤ. بھائی تقسیم سے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. بے شک بے شک. بہت عمدہ, بہت عمدہ آپ کا سوال ہے اور آپ کی بات بھی بہت عمدہ ہے. میں اس پر ضرور بات کروں گا, کچھ معلومات میں آپ کے اضافے کے لیے عرض کروں گا. بہت شکریہ میرے بھائی. میں فرزند علی خان صاحب سے پہلے حسن نے آ کر لندن سے جو ہمارے سوال کے جواب میں ہم نے جو عرض کیا اس پر جو انہوں نے اس کی مہر تصدیق جو لگائی, میں مزید چاہوں گا کہ واقعاً اس وقت خاص کر ہر زمانے میں بھی تفرقہ بازی سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے. کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ جی میں عمان سے بات کر رہا ہوں. جی عمان سے کون میرے بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی عمان سے میں بات کر رہا ہوں عبدالرزاق جی. عبدالرزاق صاحب. جی فرمائیے کیا سوال آپ کرنا چاہیں گے؟ سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہے ہم وہ جو عقیقہ ہم کرتے ہیں, یہ مطلب بکرے کا عقیقہ بچے کے لیے ہوتا ہے یا بہن بکری یا بڑی وغیرہ کو بچہ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بچہ. مہربانی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو حقیقت ہے ناظرین و ناظرات, اس حقیقت سے کوئی بھی اپنے دل و دماغ کو الگ نہ کرنے کی کوشش کرے کہ تفرقہ بازی سے اسلام کو مجموعی طور پر نقصان پہنچا ہے. پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. جب بھی مسلمانوں نے آپس میں جھگڑا کیا, تفرقہ کیا ہے, دشمنان اسلام نے اسے بھرپور فائدہ اٹھایا. اور دشمنان اسلام تو آگ لگانے میں ماہر بھی ہیں, لڑانا تو ان کا کام ہے اور ان سے کوئی ہم توقع بھی نہیں رکھتے کہ وہ ہمارے خیر خواہ بنے. لیکن ہمیں تو آپس میں ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں, کہ آگ لگانے والے لگا رہے ہیں اور ہم بھی اس میں لگے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں. کچھ ادھر سے فضول قسم کی باتیں, بلا وجہ کی وہ تاریخی باتیں کہ جس سے کسی ایک مسلمان کا دل مجروح ہو جائے اور وہ سمجھے کہ ہمارے مقدسات کو یہ برا بھلا کہتے ہیں بلا وجہ. بھئی آپ عقیدے میں اپنے صحیح ہیں تو عمل سے مظاہرہ کرو, ایک حقیقی شیعہ بن کر دنیا میں ظاہر ہو جاؤ اور دکھاؤ کہ مولا علی کے ماننے والے ہمیشہ آگ بجھانے کا کام کرتے ہیں, آگ لگانے کا کام نہیں کرتے. ہمیشہ وہ اتحاد اور یکجہتی اور پیار اور محبت کی فضا کو فروغ دیتے ہیں, نہ کہ اختلافات کو ہوا دے کر تفرقہ بازی کو فروغ دیتے ہیں. اس طرف سے بھی بعض لوگ جو ہے وہ نہایت ہی عجیب و غریب رقیق زبان
فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی خاص مذہب کو ٹارگٹ کر کے کہ شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ بابا آپ کسی کو کافر کہتے ہو، خود اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو، کس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ کیا تم کو ٹھیکہ اللہ نے دے رکھا ہے کہ تم جس کو مرضی کافر کہو؟ یہ جو ناسبیت ہے، یہ جو خارجیت ہے، یہ جو تکفیری گروپ ہے، یہ دشمنوں کا کام کر رہا ہے امت مسلمہ کے اندر۔ ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ سارے اہل سنت کے لوگ بے نقاب کر دیں ان مولویوں کو، ان لوگوں کو کہ جو نام نہاد بظاہر وہ بھی اہل سنت والجماعت ہی کے بینر کے نیچے آتے ہیں اور دوسروں کو کافر کہتے ہیں، اور ادھر سے بھی جو آ کر کے شیعیت کی چھاونی میں رہ کر کے وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جن کا دور دور سے کوئی شیعی عقائد سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے کام تیزی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ الحمدللہ وَلَهُ الْمِنَّةُ رہبر معظم انقلاب نے بہت خوبصورت فتویٰ دیا، اور اس کے بعد آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ نے بھی بہترین فتویٰ دیا ہے کہ ہماری طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی سنی بھائی کا دل کوئی بھی نہ دکھائے مقدسات کو برا بھلا کہہ کے، اور ان باتوں کا کہ جن باتوں سے آج کی اس دنیا میں کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، پرہیز کرے۔ چنانچہ ہمارے یہاں فرزند علی خان صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو دونوں طرف سے سنتے ہیں تو کیوں نہیں آپ قدم اٹھاتے؟ ہم یہی تو کر رہے ہیں۔ قدم اٹھانا کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اتحاد کی طرف بلائیں، اس کے فوائد بتائیں اور اس کی طرف آئیں۔ ہم تو کتنی دفعہ یہاں سے کہہ چکے ہیں اہل سنت کے ہمارے بھائیوں سے، علماء سے، کہ آپ آئیں بھائی، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اتحاد کی فضا کو مزید معطر بنائیں، آئیں، آ کر کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہو کر ہمارے اپنی عوام کو بتائیں کہ بھائی ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ ہماری طرف سے کوشش جاری ہے۔ ہماری کوشش کا تو کوئی زیادہ اثر نہیں ہوگا میرے بھائی فرزند علی خان صاحب، کہ جو ہمارے مجتہدین ہیں، ہمارے جو مراجع ہیں، انہوں نے کوشش عقیدے اور عمل کی روشنی میں نہ تنہا فتووں کے ذریعے سے کی ہے بلکہ عملی مظاہرہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ وحدت کی کانفرنسز ایران کے یہاں ہوتے ہیں، ایران میں ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس وقت اتحاد کی آواز بلند کرتے ہیں علماء جو مذہب اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تاکہ ایک فضا اتحاد اور یکجہتی کی پیدا ہو۔ عبدالرزاق صاحب عمان سے عقیقے کے بارے میں پوچھا کہ عقیقہ اگر لڑکے کا ہو تو کیا اس کے لیے قربانی کے لیے بکرا دینا یا اس سے بھی بڑا جانور دینا وہ ضروری ہے؟ کیا بکری کا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، مرد عقیقہ لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو، ان کی جنسیت کے مطابق قربانی کا جو جانور ہے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کا آپ خیال رکھیے گا کہ ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ شاید اگر لڑکا ہے تو پھر بکرا ہے، لڑکی ہے تو بکری کی قربانی دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ لڑکی کے لیے بھی آپ بکرا قربان کر سکتے ہیں اور لڑکے کے لیے بھی بکری قربان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور ایسی کوئی بات یہاں پر نہیں ہے۔ صرف یہ کہ جانور کو عقیقے کے لیے قربان آپ دیں، وہ جو جانور کہ جو صحت مند ہو اور جس میں کوئی بیماری نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جو لنگڑا لولا نہ ہو، اگر صحیح سلامت والا ہے کوئی جانور تو اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ بکرا دے سکتے ہیں، بکرا نہیں تو آپ اونٹ کی قربانی دے سکتے ہیں، آپ گائے کی قربانی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ اس معاملے میں نہیں ہے۔ امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں اور دین پر سمجھنے کے بعد عمل کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔